حسن صاحب وہ وہاں سے پیسہ نکالنے کی ہمت ہے؟ یہ جو امریکی بینکوں میں اور پتہ نہیں کون کون سے بینکوں میں کھربوں ڈالر ہمارے حکمرانوں کے، مسلم ورلڈ کے حکمرانوں کے، جنہوں نے کہ پیسہ غبن کر کے بھی بھیجا ہوا، ویسے ان کی اپنی دولت بھی بہت ہے، جی جی ان کی اوقات ہے کہ وہاں سے نکال سکیں. جی رضا صاحب آپ کو میں کہوں گا کہ جب خلیفہ عبدالحمید کو، جو آخری خلیفہ تھے خلافت عثمانیہ کے، اس وقت انہوں نے خزانوں کے انبار ان کو پیش کیے کہ آپ ہمیں یروشلم میں دوبارہ آباد ہونے دیں، ان کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنا مقصد کیسے پورا کرتے ہیں، جو ان کی پچھلے 100 سال کی محنت ہے وہ آپ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں. مقصد ہے کہنے کا جس چیز جو مقصد انہوں نے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا 60 ملکوں میں، نیشن سٹیٹس میں، اور عرب نیشنلزم کو ان کو خواب دکھائے تھے، وہ اب ہم اس حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ اسے واپس آنا، وہ تو بلکہ جو اس وقت 1924 میں جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو تقسیم کیا اور نیشن سٹیٹس بنائی، اب تو حالات اس سے بھی بہت بدتر ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرف واپس آنا میری نظر میں بہت مشکل ہے. کہ رضاء الحق صاحب نے ایک جو ٹرم بتائی ہے نا، بالکل اس کے تحت یہ اگر واقعی کسی کو سبق سکھانا ہے بالکل تو یہ 3 اسٹیپس بالکل. لیکن میرا سوال رضاء الحق صاحب آپ سے بھی یہی ہے، میں نے بات سٹارٹ کی اس طرح کی تھی کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کا ماڈل موجود ہے، یہ غیر جنگی طریقہ ہے، یہ غیر جنگی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ماڈل بھی ہے، گورنمنٹ لیول کے اوپر میس پروٹیسٹس آرگنائز کیا جائیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں بتاتا ہوں کیا فرق پڑے گا. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے میس ایک جلسہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں لاکھوں لوگ آ گئے ہیں اور آتے ہیں. اچھا، آپ اسرائیل کے کاز کے لیے بلائیں لوگوں کو، اچھا میس پروٹیسٹ کے اندر، اوکے، یہ پروٹیسٹ رجسٹر ہوگا دنیا میں، اس کا اثر پڑے گا دنیا میں. چلیں یہ بھی آپ ایک کہہ سکتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو کہا گیا نا فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں، اب مسلم حکمرانوں کی رگیں جہاں بھی پنجہ یہود میں. جی بات صحیح ہے. ان کے ساری مفادات، ان کی ساری دولتیں، دیکھیں پوری دنیا میں جو مسلمان جو اس وقت حکمران ہیں جو بھی ہیں، یا تو وہ بادشاہتے ہیں جو اپنی طرح سے ایک طرح کے ظلم و ستم ہے، یا کسی نہ کسی کے حامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان ایک کلاسیکل مثال ہے کہ جتنا یہاں سے پیسہ جو یہاں پہ حکومت میں ہوتا ہے یا طاقت میں ہوتا ہے، حکومت سے بڑھ کے طاقت میں ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں باہر کے ملک میں اس کو پیسے کو بھیجوں، کہیں نہ کہیں پراپرٹی لوں، تاکہ میں نے یہاں سے فارغ ہو تو سیدھا وہاں بھاگ رہا، چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، چاہے ہمارے کچھ اپنا کوئی اداروں کے لوگ ہوں، چاہے ہمارے عدلیہ کے لوگ ہوں. ویری سوری ٹو سے کہ سب نے آخری آرام گاہ جو ہے وہ وہی جگہ رکھی ہوئی ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں سے کوئی بھی، اب ان کے سارے بینک سودی ہیں، سارے بینک یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، کہاں سے پیسہ نکالیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے. اصل بات ہی یہ ہے کہ اس وقت سچویشن جو امت مسلمہ کے اوپر یا کہہ لیں مسلم ممالک کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. شاہ ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا، صرف پاکستان کی ایگزامپل تو نہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایون اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، میں اس وقت اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے بھی بات کروں، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مسلم امہ کے پاس تو کوئی اپنا بینک بھی نہیں ہے بڑا. ہم تو سودی بینکوں کے خلاف ہے نا ویسے بھی، لیکن نظام تو یہی چل رہا ہے نا دنیا میں. اپنا پیسہ بھی اس وقت انہی کے بینکس میں جا کے ڈالتے ہیں. سعودی عرب کا جتنا آئل نکلتا ہے یا کسی اور ملک کے جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا پیسہ انہوں نے وہیں پہ انہی بینکس کے اندر، انہی گروپس کے اندر، وہیں پہ جا کے رکھنا. ایون کمیونیکیشن آپ سیٹلائٹ آپ نے کہاں ہوسٹ کرنا ہے اس کی اجازت آپ لیں گے. ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے اس کی اجازت آپ لیں گے. یعنی کہ چینل ہوسٹ کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے ان سے پوچھ کے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری اوقات.